اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ربیع الاول شریف کے برکتوں والے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے کم و بیش 37 سالوں سے 37 ایئر سے میرے بابا جان بندہ نچیز کے گائیڈ، میرے مینٹور، میرے شیخ الشیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ پچھلے کم و بیش 40 سالوں سے اس محفل کو سجاتے آ رہے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان ہوتا ہے، حضور کا حسن بیان ہوتا ہے۔ اور ابھی میرے بڑے بھائی اس سلسلے کی جان اور پہچان بیرسٹر شیخ احمد محسنی نے معبد کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ خاتون جس نے حضور کے حسن پر پورا قصیدہ لکھ ڈالا، مستدرک حاکم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، راوی ہیں حضرت ابو ماس خزائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کل فکاں، حضور پر نور شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک روایت میں آتے ایک اور صحابی بھی تھے۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ہجرت فرما رہے تھے نا، تو آپ کا نا دو خیموں کے پاس سے گزر ہوا، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اور سب عاشقان رسول جانتے ہیں اس خاتون کا نام، وہ معبد، وہ جس نے حضور کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، بظاہر حضور کو نہیں پہچانتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھا کیا کچھ کھانے کو ہے یا پینے کو ہے؟ کیوں؟ کیونکہ معبد جو تھی وہ خیمے کے باہر بیٹھ کر مسافروں کو کچھ پلاتی یا کھلاتی تھی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے پوچھا کیا کچھ خریدنے کو ہے؟ لیکن معبد کہنے لگی سخت قحط کا سال تھا، بہت قحط پڑا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو ضرور کھلاتے۔ ابھی اس نے یہ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا اس کے خیمے پہ اندر نظر پڑی، آپ نے دیکھا ایک کمزور سی بکری کھڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ایک کمزور سی بکری کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا اے معبد یہ بکری کیسی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی یہ بکری بڑی کمزور ہے، اور اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی ہے، اور دودھ دینے سے بھی قاصر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا معبد اگر تو اس کی اجازت دے تو کیا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ اب معبد کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس میں دودھ نہیں ہے، یہ دودھ دینے سے ہے ہی قاصر، دودھ دے ہی نہیں سکتی۔ مگر حضور پوچھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں اگر تم مجھے اجازت دو تو کیا میں اس میں سے دودھ نکال سکتا ہوں؟ معبد کہنے لگی جی ہاں، اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے آپ نکال لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس بکری کے تھنوں پر اپنا دست مبارک ملا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے تھنوں پر ملا، اور آپ نے اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ مبارک مل کر آپ نے دعا فرمائی۔ آپ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ اس بکری یعنی معبد کی بکری میں برکت عطا فرما دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس بکری میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا کرنا تھا، اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگانا تھا، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے برتن منگوایا، اس میں آپ نے دودھ نکالا، یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا برتن بھر گیا۔ اچھا، دودھ بھر گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سب کو وہ دودھ پلایا، سب نے وہ دودھ پیا،
یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کے دودھ سب نے جب پی لیا، حضور نے پھر سب کو پلایا، پھر آپ نے پیا، اس کے پینے کے بعد آپ نے پھر بکری کا دودھ نکالا، یہاں تک کہ پھر برتن بھر گئے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ 8 سے 10 کم و بیش لوگ پی سکتے تھے۔ اب معبد کیا کہہ رہی تھی کہ یہ بکری جو ہے یہ ریوڑ سے بچھڑ گئی بھی ہے اور یہ دودھ ہی نہیں دے سکتی، دودھ دے ہی نہیں سکتی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اے اللہ اس بکری میں برکت عطا فرما دے، معبد کی بکری میں برکت عطا فرما، دودھ آ گیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب سب کو پلا دیا، خود پی لیا، اس برتن کو پھر سے بھر دیا، اب آپ نے وہاں سے تشریف لے گئے، اب آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اچھا معبد یہ پوچھنا بھول گئی کہ کون آیا تھا۔ معبد کے ذہن میں یہ رائے نہیں کہ میں یہ پوچھ لوں کہ میرے خیمے میں جو آیا یعنی حضور تشریف لائے، وہ نہیں جانتی تھی کہ حضور ہیں، حضور تشریف لائے، حضور کے آنے سے برکتیں آئیں، حضور کے تشریف لانے سے نور آیا، آپ کے آنے سے رحمتیں آئیں، آپ کے آنے سے رفتیں آئیں، نام پوچھنا بھول گئی۔ اب اس کو بڑا ہوا کہ یار میں نے تو نام بھی نہیں پوچھا، وہ برکت والا آدمی، وہ بندہ جس کے آنے سے میرے خیمے میں برکت پڑ گئی، میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ اچھا حضور تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری، معبد کا جو شوہر تھا، خامد تھا، ابو معبد، وہ آ گیا، بکریاں چراتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر دودھ پڑا ہے، جبکہ قحط پڑا تھا، دودھ تھا ہی نہیں، تو دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس نے دیکھا خیمے میں دودھ ہے، نور کی تجلیات ہے، ظاہر سی بات اب حیرت تو ہونی تھی، حضور تشریف لے کے گئے تھے، کوئی نہ کوئی تو برکتیں ہونی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور تشریف لے گئے، اب معبد کا جو شوہر ہے نا وہ اس سے پوچھنے لگا، ابو معبد جو ہے وہ پوچھنے لگا ہے معبد کیا کوئی آیا تھا؟ معبد کہنے لگی، معبد نے کہا قالت لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک۔ اب اس کو تو نام پتہ ہی نہیں تھا، اس نے دیکھا برکتیں آئی تھی، اب جب آپ کے آنے سے برکتیں آئیں اس نے نام ہی رکھ دیا مبارک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس نے نام ہی رکھ دیا مبارک آیا تھا۔ کتابوں سے دلائل دوں کہ تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں کہ تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا؟ سبحان اللہ۔ اس کے شوہر نے پوچھا بتاؤ تمہارا محبوب کیسا تھا؟ اس نے نام ہی حضور کا رکھ دیا مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ کہاں نا آگے وہ معبد کہنے لگی کأن من حدیثی قیت وقیت، کہنے لگی ایسے لگتا تھا کہ میرا جو مبارک ہے نا، ایسے لگتا تھا کہ اس کی گفتگو سے پھول برستے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حضور تشریف لائے تھے، کوئی بندہ آیا، خیمے کے اندر آیا، اس کے آنے سے نور بھی آیا، برکتیں بھی آئیں، غریبی جو ہے اس اندر جان آئی، اور اس نے خود ہی نام رکھ دیا مبارک، اس نے نام ہی مبارک حضور کا رکھ دیا۔ کہنے لگی ان کی آنے سے ایسے لگتا تھا جیسے پھول برس رہے ہیں۔ آگے کیا کہنے لگی؟ اس کا شوہر جو ہے نا ابو معبد، جب اس نے یہ بات کہی نا، کہنے لگا خدا کی قسم مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ وہی قریش کا آدمی ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اے معبد ذرا مزید نشانیاں بیان کر۔ اب معبد نے حضور کی اور نشانیاں بیان شروع کی۔ اب اس نے نشانیاں کیا بیان شروع کی؟ وہ کہنے لگی قالت رأیت الرجل ظاہر الوضاعت، قالت ظاہر الوضاعت، کہنے لگی میں نے ایک مرد دیکھا جس کا نور چھلک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی میں نے ایک مرد دیکھا جس کا نور چھلک رہا تھا، متبلج الوجہی، چہرہ کشادہ تھا، حسن الخلقی، وہ حسن و جمال کا پیکر تھا۔ کہنے لگی وہ حسن و جمال کا پیکر تھا، پیٹ بھرنے کے عیب سے بری تھا، پیٹ بھرنے کے عیب سے بری تھا۔ میرا جو مبارک تھا نا، وہ اس کے سر اور گردن میں چھوٹے پن کی کوئی خرابی نہ تھی،
نہ چھوٹا پن تھا نہ بڑا پن تھا. آگے کیا کہنے لگی قسیم. کیا کہنے لگی؟ قسیم وسیم قسیم. اچھا قسیم کس کو کہتے ہیں؟ قسیم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے ہر جسم کا ہر حصہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ محسنیہ. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب. سبحان اللہ. ابھی تو معبد نے بیان کرنا شروع کیا کہ حضور کا حسن کیسا تھا. وہ کہنے لگی قسیم, یعنی وہ کہنے لگی جو میرا مبارک تھا نا, میرے مبارک کی آنکھیں بھی بڑی پیاری, میرے مبارک کے ہاتھ بھی بڑے پیارے, میرے مبارک کے لب بھی بڑے پیارے, میرے مبارک کے پاؤں بھی بڑے پیارے, میرے مبارک کے بال بھی بڑے پیارے. سبحان اللہ. اس نے حضور کے بارے میں یہ بیان کیا. یعنی آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو کوئی بندہ اچھا لگے, آپ کو اس کی کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہے, آپ کہہ دیتے ہیں یار اس بندے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, آپ کو اس کی آنکھیں پیاری لگ رہی ہوتی ہیں, آپ کو اس کے ہاتھ نہیں پیارے لگ رہے ہوتے. لیکن قسیم عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے جسم کا ہر حصہ اپنی خوبصورتی رکھتا ہو. اس لیے اس نے کہا قسیم وسیم. اچھا وسیم عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک بار دیکھو تو دوسری بار دیکھنے کو جی جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کو ایک بار دیکھو اس کو دوسری بار دیکھنے کا جی چاہے, جس کو دوسری بار دیکھو اس کو تیسری بار دیکھنے کا جی چاہے. یعنی کہ بار بار دیکھنے کا جی چاہے, جی نہ بھرے. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے نا, انسان کسی بندے کو دیکھے اگر خوبصورت لگ جائے وہ ایک بار دیکھتا ہے, دو بار دیکھتا ہے, تین بار دیکھتا ہے, ایک وقت آتا ہے دل بھر جاتا ہے. مگر معبد اس کا حضور کی طرف دل آ چکا تھا. وہ کہنے لگی وسیم, یعنی میرا دل کرتا ہے میں اپنے محبوب, کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی کہ حضور ہے, وہ کہنے لگی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مبارک کو بار بار دیکھوں. سبحان اللہ. میں اپنے مبارک کو بار بار دیکھوں. اچھا آگے وہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی آنکھیں کالی, آنکھیں کالی اور بڑی, پلکیں گھنی اور خوبصورت, اس کی آواز میں گرج تھی, اس کی آواز میں گرج تھی. کہنے لگی وفی عینہ داج وفی اشفرہ وطعف وفی صوتہ صحن. میرا جو مبارک تھا نا, میرا جو مبارک, اس کی آنکھیں کالی تھی اور بڑی تھی, پلکیں جو تھیں وہ گھنی تھی اور خوبصورت تھی, اور اس کی آواز میں گرج تھی. اچھا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں نا, اسی کو کئی لفظوں میں بیان کیے. وہ معبد وہ کہتی ہے اشکل, اشکل, اکحل, ادوج, احدب, احور, ابرج, انجل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کسی کی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کریں, آپ ایک لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں, لیکن وہ معبد جس کا دل اپنے مبارک پر آ چکا ہے, وہ نہیں جانتی کہ مبارک در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہنے لگی میرا جو مبارک تھا نا اس کی آنکھیں بڑی اشکل تھی. اچھا اشکل کہتے ہیں کئی قسموں کے اندر آنکھوں کی خوبصورتی کی بیان کرنے کو. کہنے لگی میرا جو مبارک ہے نا اس کی آنکھیں بڑی اشکل تھی, میرا جو مبارک ہے نا اس کی آنکھیں بڑی اکحل تھیں, یعنی وہ آنکھیں جس میں ایسے لگے جیسے قدرتی طور پہ سرما لگا ہے. حضور کی آنکھیں جیسے قدرتی طور پر سرما لگا ہے. کہنے لگی میرا جو مبارک تھا نا اس کی آنکھیں بڑی عجب تھی, یعنی کہ بہت بڑی تھی اور سیاہی گہری تھی اور نمایاں تھی.
پھر میرا مبارک کی آنکھیں بڑی اہدب تھیں، یعنی کہ آپ کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں وہ بڑی لمبی تھیں اور گھنی تھیں، بڑی خوبصورت تھیں۔ پھر کہنے لگی میرا جو مبارک ہے نا ان کی آنکھیں بڑی آہور تھیں، یعنی کہ جو ان کی آنکھوں کی سفیدی تھی نا وہ بڑی صاف تھی، چمکدار تھی، اور جو سیاہی تھی وہ بڑی گہری تھی۔ پھر کہنے لگی کہ میرا جو مبارک ہے نا ان کی آنکھیں بڑی ابرج تھیں، یعنی کہ وہ بڑی کھلی کھلی تھیں اور آنکھیں بڑی نمایاں تھیں۔ پھر کہنے لگی میرا جو مبارک ہے نا اس کی آنکھیں بڑی انجل تھیں، یعنی کہ اس کی آنکھیں بڑی روشن اور چمکدار تھیں، جس سے ان کی آنکھوں کو بڑی کشش اور حسن ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی ان کی آنکھوں کو بڑی کشش اور حسن ملتا تھا۔ اس نے اسی لیے وہ معبد، اس نے کہا میرا جو مبارک تھا نا اس کی آنکھیں بڑی اشکل تھیں، اکھل تھیں، ادعج تھیں، اہدب تھیں، احور تھیں، ابرج تھیں، انجل تھیں۔ اس نے بیان کیا۔ اچھا، ابھی تو معبد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن بیان کرنا شروع کیا۔ اب آگے معبد نے کیا کہا؟ کہنے لگی شدید کالے بال، اس کی گردن میں اٹھان، اس کی داڑھی گھنی۔ میرا جو مبارک تھا اس کی داڑھی جو تھی وہ بڑی گھنی تھی۔ اب اس کے بعد معبد کہنے لگی اذا سمعت فعلیہ الوقار، اور جب میرا مبارک چپ ہوتا تھا نا تو چہرے پر وقار ہوتا تھا۔ میرا جب مبارک یعنی حضور آپ جب چپ ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر وقار ہوتا تھا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَارِ، اور جب بولتا تھا تو چھا جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کہنے لگی جب میرا مبارک چپ ہوتا تھا نا تو چہرے پر وقار ہوتا تھا، اور جب بولتا تھا تو چھا جاتا تھا اور فصاحت کے دریا بہا دیتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی باتیں موتی ہیں جو منظم ہو کر گر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایسے لگتا تھا جیسے ان کی باتیں موتی ہیں جو منظم ہو کر گر رہی ہیں۔ آگے معبد اپنے شوہر کو کہنے لگی میٹھی میٹھی گفتگو تھی، میٹھی میٹھی گفتگو تھی، جدا جدا لفظ تھے، نہ گڑبڑ نہ بے مقصد، سب لوگوں سے بلند۔ یعنی میرا مبارک جو تھا نا بڑی ہی پیاری اس کی گفتگو تھی، نہ گڑبڑ نہ بے مقصد بات کرتا تھا۔ آگے کہنے لگی وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ، دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ جمیل، دور سے دیکھو تو سب سے جمیل۔ آگے کہنے لگی وَأَحْلَهُ وَأَحْسَنُهُ مِنْ قَرِيب، اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ پر حلاوت اور حسین۔ سبحان اللہ۔ میرا جو مبارک تھا نا دور سے دیکھو تو بڑا ہی جمیل تھا، اور اگر اس کو قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ پر حلاوت اور حسین تھا۔ آگے کہنے لگی درمیانہ قد تھا، نہ تو دیکھنے والے کی آنکھ میں اس کے لمبے قد کا عیب نکال سکتی اور نہ ہی چھوٹے پن کی کوئی خرابی نکال سکتی۔ اب اس نے پھر بات کی، یعنی کہ وہ کہنا چاہتی، وہ یہ بات کہہ سکتی تھی کہ لمبا قد تھا، چھوٹا قد تھا، خوبصورت تھا، مگر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہ تو اس میں چھوٹے پن کی خرابی تھی نہ لمبے قد کی خرابی تھی، پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اپنے محبوب کو۔ کہنے لگی اس طرح کا آپ کا قد تھا، نہ چھوٹے پن کی خرابی تھی۔ آگے کہنے لگی دو ٹہنیوں کے درمیان ایک ٹہنی تھا، کیونکہ صحابہ کرام دو ساتھ تھے۔ کہنے لگی دو ٹہنیوں کے درمیان ایک ٹہنی تھا، وہ دیکھنے میں تینوں میں بلند تر نظر آتا تھا، ان سے زیادہ حسین قدر و قامت کا مالک تھا۔ اس کے ساتھی تھے جو اس کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے، اس کے ساتھی تھے جو اس کے ارد گرد حلقہ بنائے رہتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم کرتا تھا تو اس کے حکم کی تعمیل کے لیے بھاگ پڑتے تھے، سبحان اللہ، تعمیل کے لیے بھاگ پڑتے تھے۔ آگے کہنے لگی معبد کیونکہ اس کا دل حضور کی طرف آ چکا تھا، جانتی نہیں تھی کہ حضور آئے تھے، کہنے لگی مبارک تھا۔ آگے کہنے لگی اپنے شوہر کو، کہنے لگی مخدوم تھا، مخدوم تھا،
مطلع تھا، نہ موڈ خراب رکھتا تھا، نہ دل میں ملال رکھتا تھا۔ اب اس کے شوہر نے جب یہ تمام نشانیاں حضور کی سن لی نا، اب ابو معبد اپنی بیوی ام معبد کو کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی قریش کا آدمی ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ وہی آدمی ہے جیسے ہم تلاش کریں، اور وہ کہنے لگا اگر ہمیں علی ان سے ملاقات ہو گئی تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کا ساتھ دوں، میرے دل کی ہے یہی آرزو، دن رات اسے دیکھا کروں۔ اب وہ ام معبد جو فقط نہ حضور کو جانتی نہ پہچانتی، فقط اس نے یہ دیکھا کہ حضور اس کے خیمے میں تشریف لائے، حضور کے آنے سے اس کے خیمے میں برکتیں آئیں، حضور کے آنے سے اس کے خیمے میں نور آیا، حضور کے اس کے خیمے میں آنے سے بکری تندرست ہو گئی، حضور کے اس کے خیمے میں آنے سے بکری کے اندر اللہ نے دودھ عطا فرما دیا۔ اس نے کہا ضرور کوئی برکت والا تھا، اس نے کہا یہ میرا مبارک تھا، یہ میرا مبارک تھا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ وأحسن منك لم تركت عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورت ان سا ہنسی کوئی۔ وأحسن منك لم تركت عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ موصلیہ، فیض محسن۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا اپنے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔